زید بن سانہ یہ یہودیوں کے ایک عالم تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کھجوریں خریدیں اور طے پایا کہ چند عرصے کے بعد اس تاریخ کو یا اس دن کو تمہیں مال مل جائے گا. حضور نے فرمایا ابھی وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن باقی تھے. یہ آئے زید بن سانہ. نبی پاک علیہ السلام کی گلے میں چادر تھی، انہوں نے چادر کھینچی اور بڑے غصے میں کہا کہ آپ میرا حق کیوں نہیں دیتے جی، حالانکہ ابھی 2-3 دن مدت میں باقی تھے جو طے تھا. اور کہنے لگے بڑے غصے میں اس نے کہا کہ کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہ معمول ہے کہ حق دینا ہو تو ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک شخص اٹھے انہیں مارنے کے لیے. حضرت عمر نے بڑے غصے میں دیکھا کہ تمہیں تمیز نہیں، کس لہجے میں بات کرتے ہو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، حضرت عمر کو منع فرمایا. فرمایا عمر کیا کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائیگی حق کا کہہ دیتے اور اسے نرمی سے تقاضا کرنے کا کہہ دیتے. تم غصے سے کیوں بولتے ہو اس کے ساتھ؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں اس کا حق دے دو اور کچھ زیادہ دینا. فرمایا کچھ زیادہ بھی دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زیادہ مال دیا تو زید بن سانہ کہنے لگے عمر زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو غصے سے دیکھ کر جو جملے بولے جس کی وجہ سے تیرے دل ٹوٹ گیا ہوگا، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا ازالہ کرنے اور تیری دل جوئی کے لیے میرے مصطفیٰ نے زیادہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا. حالانکہ بے ادبی تو انہوں نے کی تھی نا، غلط لہجہ ان کا تھا. ہم جیسا کوئی شخص ہوتا نا، انداز کیا ہونا تھا تم لے کے دکھاؤ آپ مجھ سے، ہمارا انداز یہ ہوتا ہے. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اس کا حق جو تھا وہ بھی دیا اور حضور نے زیادہ بھی عطا کیا. اور کہنے لگے زید بن سانہ اے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. کہنے لگے کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن سانہ ہوں. کہنے آپ فرمانے لگے کہ اگر تم عالم ہو تو تم نے رسول اللہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، پھر بدتمیزی کیوں کی؟ کہنے لگے میں نبوت کی نشانیاں ان میں دیکھ چکا تھا، چند نشانیاں باقی تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا. ایک نشانی یہ تھی کہ ہم نے ان کی سیرت کے بارے میں یہ پڑھا ہے جو آخر الزمان پیغمبر آئیں گے نا ان کا یہ ہوگا کہ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پہ حاوی رہے گی. ایک نشانی یہ پڑھی ہم نے. اور دوسری نشانی کہ یہ بھی ہم نے پڑھی ان کی سیرت میں، ہم نے حضور کی نشانیوں میں آخر الزمان پیغمبر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جب جب ان سے جہالت کا برتاؤ زیادہ کیا جائے گا ان کا حلم، ان کی قوت برداشت بڑھتی چلی جائے گی، ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا. آج میں نے واقعی وہ 2 نشانیاں بھی پالی. عمر تم گواہ ہو جاؤ میں ان کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، میں ان پر ایمان لے آتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر گواہ رہنا جتنا رب نے مجھے مال دیا ہے میں نے آدھا مال حضور کی امت کے لیے صدقہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق کریمات ہیں. ناجائز مطالبہ، یعنی وہ دن مدت وہ اختتام مدت نہیں تھی، جس دن کا طے ہوا تھا اس سے پہلے آ کے مطالبہ، پھر بدتمیزی، برا لہجہ، لیکن جواب کتنا پیارا تھا، انداز کتنا حلیم تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا.